الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 سے سبق شروع کریں گے، تو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جی ناظرین، آیت نمبر 14 ہے سورہ بقرہ کی۔ تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، واو پہ زبر ہے، آگے حمزہ کے نیچے زیر ہے، ان دونوں کو بالکل بھی نہیں کھینچنا۔ وائی، آگے ذال پہ زبر ہے اور اس کے ساتھ الف ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا، ذال بہت نرمی سے ادا ہوگا، اس میں سیٹی کی آواز بالکل بھی نہیں آئے گی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، لام پہ زبر ہے، آگے قاف پہ پیش ہے، ساتھ میں واو بھی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہمارے پاس لفظ آ رہا ہے لام، اس پہ شد ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے کوئی حرکت نہیں ہے، تو ہم قاف کے پیش کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، واو مدہ کو حذف کر دیں گے، تو قاف کے پیش کو ہم اب لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے، اسے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا لَقُوا، لام پہ زبر بھی ہے، جو شد والا حرف ہوتا ہے اس کا قاعدہ ایسا ہے کہ وہ ہمارا 2 دفعہ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ اسے ساکن اور دوسری دفعہ متحرک، یعنی کہ وہ 2 لفظ ہوتے ہیں، پہلا ساکن ہوتا ہے، دوسرے پہ زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت ہوتی ہے، تو جب پڑھنا ہوتا ہے تو وہ پڑھنے کے لیے پھر ہم اس پہ شد ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ویسے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی شد ہے، شد پہ تھوڑا رک کے پڑھتے ہیں تاکہ پوری طرح سے شد ادا ہو سکے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، ذال کے نیچے زیر ہے، ذال نرمی سے پڑھا جائے گا، آگے یا کیا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، اس لیے ہم اسے کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِي، آگے نون پہ زبر ہے، اس کو بالکل نہیں کھینچیں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، 2 جگہ پہ ذال آ رہا ہے، دونوں جگہ پہ ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، اس میں سیٹی کی آواز نہ آئے۔ آمنوا، حمزہ پہ کھڑا زبر جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، آگے میم پہ زبر، اس میم کو بالکل نہیں کھینچیں گے، اس کے بعد واو ساکن سے پہلے نون پہ پیش ہے، تو یہ واو مدہ ہے، نون کے بعد ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ آ بھی کھینچا جائے گا، نو بھی، صرف سینٹر میں میم ہے، اسے نہیں کھینچنا۔ آمنوا، اور دوسری بات یہ، نو کی آواز ناک میں نہ جائے، آواز ناک میں بالکل نہیں جانی چاہیے، منہ کو کھول کے تھوڑا گول کر کے پیش ہے، اس لیے اسے ادا کریں۔ آمنوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جی قاف حروف مستعلیہ میں سے، اس پہ زبر ہے قاف پہ اور ساتھ میں الف ہے،
تو یہ الف مدہ ہو گیا. قاف کی آواز کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اس کے بعد واو ساکن سے پہلے لام پہ پیش ہے, یہ بھی واو مدہ ہے, اس کی آواز بھی کھینچی جائے گی. تو یہاں پہ ایک لفظ ہمارا مکمل ہو گیا. ساتھ میں ہم دوسرا لفظ جو شروع کر رہے ہیں اس کے شروع میں ہمارے پاس حمزہ ہے. واو مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے دوسرے لفظ کے شروع میں, تو یہ مد ہو گئی مد منفصل, یعنی کہ ایک لفظ کے اینڈ میں مدہ حرف, دوسرے کے شروع میں حمزہ, مد منفصل اوپر نشان بنا ہوا ہے. اس مد کو ہم 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. قالو, مد کھینچنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو اس لفظ پہ آ رہی ہے اس لفظ کو ہم کھینچتے ہیں, علیحدہ سے مد کو کھینچنے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. قالو آمنا, حمزہ پہ چونکہ کھڑی زبر ہے اس لیے حمزہ بھی کھینچا جائے گا. قالو آمنا, آگے میم پہ زبر اور نون مشدد ہے. نون مشدد میم مشدد کہیں پہ بھی آ جائیں تو ان پہ غنہ ضرور ہوتا ہے. یہاں پہ ہم میم کو نون کے ساتھ ملا کے غنہ کریں گے ایک الف کے برابر, اور اس کے بعد ہم نون کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ ساتھ میں الف مدہ ہے. قالو آمنا, قالو آمنا. جی آگے وقف کی علامت میں جیم لکھا ہوا ہے, جیم پہ وقف جائز کی علامت ہے یہ, یہاں پہ ہم وقف کر سکتے ہیں. وقف کرنے کے لیے بھی ہم ایسے ہی پڑھیں گے آمنا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. قالو آمنا. وَإِذَا خَلَوْا, واو پہ زبر, حمزہ کے نیچے زیر اور ذال کے ساتھ وہی الف مدہ, تو ذال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے ہم کھینچ کے پڑھ لیں گے. وَإِذَا, وَإِذَا, بس یہ دھیان رکھیں کہ لفظ سارے جو ہیں واضح ہو کے پڑھی جائیں. کوئی لفظ درمیان میں جو ہم اردو میں کر لیتے ہیں, مدغم کر لیتے ہیں, سائلنٹ کر لیتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قرآن پاک کو جتنا واضح کر کے پڑھا جائے وہ اتنی خوبصورتی اس میں آتی ہے. وَإِذَا خَلَوْا, خا پہ زبر, لام پہ زبر, واو ساکن, واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتی ہے, اسے کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے. وَإِذَا خَلَوْا, وَإِذَا خَلَوْا, خا کے بعد کو تھوڑا منہ کھول کر کے حلق کے شروع والا جو حصہ ہے منہ کی طرف کا وہاں سے ادا کرنا ہے. کھلو کہیں گے تو وہ لفظ غلط ہو جائے گا, وہ لفظ خا نہیں کاف ہے کی بنی جو اردو میں ہوتا ہے وہ والا لفظ ہوتا ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ, حمزہ کے نیچے زیر, لام پہ کھڑا زبر, لام کو ایک الف کے برابر ہم کھینچیں گے, یا جو ہے وہ سائلنٹ ہے یہاں پہ. إِلَىٰ, وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, شیطان کی جمع شیاطین, شین پہ زبر ہے, یا پہ کھڑا زبر ہے, یا کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, تو آ کے نیچے دیر, آگے یا ساکن, تو آ کی آواز کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ یا مدہ ہے. إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, یا بھی کھینچا جائے گا ایک الف کے برابر, تو آ بھی. شَيَاطِينِهِمْ, نون کے نیچے زیر, ہا کے نیچے زیر اور میم ساکن, کسی کو کھینچنا نہیں ہے. إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, قا کی آواز جو ہے ہم تا باریک, قا موٹا پڑھا جاتا ہے. لفظ ایک ہی مخرج ہے, ایک ہی آواز ہے, لیکن اس میں باریک اور موٹا پڑھنے کا فرق ہے. قا موٹا پڑھا جائے گا, تا باریک پڑھا جائے گا. إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اوپر لا کا وقف لکھا ہوا ہے. لا کا وقف کا مطلب ہے کہ یہاں پہ وقف کرنا جائز نہیں ہے, وقف نہیں ہے, لا کا معنی ہی نہیں ہوتا ہے, تو یہاں پہ ہم نے وقف نہیں کرنا بلکہ ہم نے ملا کے ہی پڑھنا ہے. شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا, قاف پہ زبر, ساتھ میں الف, الف مدہ, لام پہ پیش, واو ساکن, واو مدہ, اور ساتھ میں اگلے حرف کے شروع میں حمزہ. ایک لفظ کے اینڈ میں واو مدہ, دوسرے کے شروع میں حمزہ, تو یہاں پہ مد جو ہوگی وہ مد منفصل
اسے ہم 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. قالو انا، قاف حروف مستعلیہ میں سے اس کے بعد کو موٹا ہی کرنا ہے. قالو انا، نون مشدد، حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے، 1 الف کے برابر غنہ کریں گے، پھر نون کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے. پہلے غنہ کریں گے پھر کھینچیں گے. یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں. غنہ کرنا ہے 1 الف کے برابر، اس کے بعد 1 الف کے برابر کھینچنا ہے. انا قالو انا معکم، میم پہ زبر، عین پہ زبر، کاف پہ پیش اور میم ساکن، کسی کو بھی کھینچنا نہیں ہے. بس یہ کاف جو ہے یہ باریک پڑا جاتا ہے، یہ والا کاف موٹا پڑا جاتا ہے، یہ والا کاف باریک پڑا جاتا ہے. معکم، معکم، قالو انا معکم. یہاں پہ بھی لا کا وقف دیا ہوا ہے، لیکن لا پہ وقف نہیں ہوتا. لا کا معنی ہوتا ہے کہ یہاں پہ وقف نہیں ہے، لا کا معنی ہی نہیں ہے، لفظ کا معنی ہے نہیں. انما نحن، حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون مشدد ہے، اور 1 الف کے برابر غنہ بھی کریں گے کیونکہ نون مشدد اور میم مشدد پہ میں بار بار بتاتی ہوں کہ غنہ ہوتا ہے ہمیشہ. انما، میم پہ زبر ساتھ میں الف، الف مدہ، میم کی آواز کو کھینچیں گے. انما، انما نحن، نون کے بعد ہا ساکن، نون کے بعد کو ہا سے ملا لیں گے اور آگے نون پہ پیش ہے، کھینچنا نہیں ہے کسی کو. انما نحن، انما نحن مستہزئون، میم کے بعد سین ساکن، میم کو سین سے ملا لیں گے، سیٹی کی آواز کے ساتھ سین پڑھا جائے گا. آگے تا کو ہا سے ملائیں گے کیونکہ ہا ساکن ہے. مستہ، زا کے نیچے زیر ہے اس لیے زا کو کھینچنا نہیں ہے، صرف سیٹی کی آواز آنی چاہیے، سین میں بھی زا میں بھی. مستہزئ، واو ساکن سے پہلے حمزہ پہ پیش، واو مدہ، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. مستہزئون، آگے نون کو ہم وقف کرنے کے لیے ساکن کریں گے، تو حرف مدہ کے بعد جب عارضی سکون ہوگا تو مد عارض ادا کرتے ہوئے ہم وقف کریں گے. مستہزئون، مستہزئون. جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے. اس سبق کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. صدق اللہ العظیم. جی کل بھی بتایا تھا کہ جہاں پہ وقف نہ ہو سکتا ہو تو آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہو تو آپ وقف کر کے پھر پیچھے سے 2-3 حروف ملا کے تو آگے پڑھ سکتے ہیں ساتھ ملا کے. تو یہاں پہ بھی میں نے ایسے ہی کیا ہے، آپ بھی توجہ کر لیں. اور آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے. آپ اس کے سمجھ لیں، اس کے قواعد کو سمجھ لیں. اگر آپ کو سمجھ آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں پلیز، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے فوراً اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں.
اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔